السلام علیکم پیارے بچوں، میں سمینہ فرزانہ گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم ضلع گلبرگہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل۔ آج کا لیسن ہے ہندوستان کے مسائل اور ان کے حل کی تدابیر۔ عزیز طلبہ، ہندوستان کے کئی مسائل ہیں، اس میں چند اہم یہ ہیں: بے روزگاری، جنسی غیر مساوات، دہشت گردی، رشوت خوری، فرقہ واریت، کارپوریٹ ٹیکنالوجی وغیرہ۔ بے روزگاری کے معنی۔ طلبہ، بے روزگاری سے مراد کوئی شخص کمانے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود اسے روزگار کا نہ ملنا۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ کثیر آبادی، قدرتی وسائل کی کمی، گھریلو کارخانوں کا خاتمہ، صرف زراعت پر انحصار بے روزگاری کے اہم وجوہات ہیں۔ بے روزگاری کے حل کی تدابیر۔ ہم اسے کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، خود روزگار کے لیے قرض فراہم کیا جائے، مہارتی تعلیم کے معیار کو بڑھایا جائے، جدید بازاری پیشوں کی تخلیق کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ پیشہ ورانہ تعلیم کو اہمیت دی جائے۔ رشوت خوری۔ ہمارے ملک میں یہ کینسر کی طرح پھیلا ہوا ایک سماجی مسئلہ ہے۔ رشوت خوری کے معنی شخصی اور انفرادی فائدے کے لیے اصولوں اور قوانین کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اسباب یہ ہیں: لالچ، غیر قانونی منافع حاصل کرنا، سماجی اور معاشی خامیاں، جانبدارانہ گروہ بندی، دھوکہ بازی وغیرہ۔ رشوت خوری کے حل کے تدابیر۔ اسے ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ مضبوط اخلاق اور مستحکم انفرادی سماجی خیالات پیدا کر کے رشوت خوری کو دور کیا جا سکتا ہے۔ طاقتور قانونی نظام سے بھی سخت سزائیں دے کر بھی ہم رشوت خوری کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوک پال اور لوک آیکتا جیسے ادارے رشوت خوری کو قابو کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جنسی عدم مساوات۔ سماج میں مرد اور عورت کے درمیان پائے جانے والے فرق کو ہم جنسی عدم مساوات کہتے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ سماج کا روایتی نظریہ اس کا سبب ہے۔ تعلیم کی کمی، جہیز بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ سماج میں نرینہ اولاد کی اہمیت بھی جنسی عدم مساوات کا اہم سبب مانا جاتا ہے۔ جنسی عدم مساوات کو حل کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات یا اس کے تدابیر: عورتوں کو تعلیم اور روزگار سے جوڑا جائے، خواتین کی خودکار انجمنوں کو فروغ دیا جائے، خواتین کو جلد انصاف ملنے والے کمیشن بنائے جائیں، پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں ریزرویشن دیا جائے، مساوی کام کے لیے مساوی اجرت کا انتظام ہو، جہیز جیسی رسومات پر پابندی عائد کی جائے، تعلیم نسواں کا فروغ کیا جائے، تو ہم جنسی عدم مساوات کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرد اور عورت کو سماج میں مساوی حقوق حاصل ہوں۔ عزیز طلبہ، علاقائی عدم مساوات بھی ہمارے ملک کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ علاقائی عدم مساوات سے کیا مراد ہے؟ ملک میں چند علاقے ترقی یافتہ ہیں تو چند علاقے غیر ترقی یافتہ ہیں۔ اسی کو ہم علاقائی عدم مساوات کہتے ہیں۔ علاقائی عدم مساوات کے بھی کئی اسباب ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے قدرتی وجوہات، یا پھر نمبر 2 سیاسی وجوہات۔ علاقائی عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے ہمارے ملک نے 371J نامی قانون بھی بنایا ہے۔ 2002 میں ڈی ایم ننجنڈپا سمیتی نے کرناٹک میں علاقائی مساوات کو دور کرنے کے لیے 371J بنایا تھا۔ فرقہ واریت۔ فرقہ واریت کے معنی مذہب کے نام پر ایک جامع سماج کی تقسیم اور ایک ہی زمین پر رہنے والے افراد کے آپسی تضاد کے جذبے کو ابھارنا ہی
فرقہ واریت کہلاتا ہے۔ اس کے اسباب بدگمانی، سماجی گروپ بندی، مذہب میں ٹکراؤ وغیرہ۔ فرقہ واریت کے حل کے تدابیر: مساوی قانونی نظام، تمام شہریوں کے لیے یکساں برتاؤ، سیکولرزم کی عادت کو فروغ دینا، رہن سہن میں قومیت کے جذبے کو فروغ دینا، قومیت کے خیالات کو بڑھاوا دینا۔ اس سے ہم فرقہ واریت کو دور کر سکتے ہیں۔ دہشت گردی ہمارے سماج میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ معنی کیا ہیں؟ دہشت گردی کے معنی خوف، ڈر، دہشت اور جبری کام ہیں۔ دہشت گردی سیاسی، معاشی اور مخصوص مقاصد رکھنے والے اشخاص اور ان کے جائیداد اور ان کے اشیاء کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دہشت گردی کے اسباب: دہشت گرد تنظیمیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے اور ڈر اور خوف پیدا کرنے کا ماحول پیدا کرتی ہیں۔ بنیاد پرستی، نظریہ پرستی اور مذہب پرستی جیسے عناصر دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں۔ سماج میں پائے جانے والے منفی اثرات بھی دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں۔ بائیں محاذ کے غور و فکر کے خیالات، نسلی امتیازی پالیسی سے بھی دہشت گردی کا فروغ ہوتا ہے۔ دہشت گردی کے حل کے تدابیر: انسانیت کا فروغ، ہر ایک مذہب کو یکساں احترام اور عزت حاصل ہو، بے روزگاری اور تعصب کا خاتمہ ہو، برداشت کی عادت کو فروغ دیا جائے، سچائی، اہمسا، محبت، ایثار، قربانی کے جذبے کو فروغ دے کر بھی ہم دہشت گردی جیسے مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ رہا آج کا سبق، آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔